بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج صبح کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں 4 دہشت گرد اور پرائیویٹ گارڈ کل 7 افراد مارے گئے۔ دہشت گردوں نے اسٹاک ایکسچینج کو ہی حملے کے لیے کیوں چنا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ ہے آئی چندی گڑھ روڈ کے اوپر، اور یہ کراچی کی بڑی عام شاہراہ ہے جس کے اندر تمام بینکوں کے دفاتر بھی وہاں ہیں، پھر یہ اسٹاک ایکسچینج کا دفتر بھی وہاں ہے، پھر بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر بھی اسی روڈ پہ ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کی یہ پولیس ہیڈ کوارٹر بھی ہے، وہ بھی وہاں قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے ان کا، اور یہ ایک اہم شاہراہ ہے۔ اب انہوں نے اس کو ایکسچینج کو کیوں چنا، مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو جس ٹارگٹ پہ وہ آئے تھے شاید وہ وہاں نہیں جا سکے، اور انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ، کیونکہ جس طرح شروع میں ہی 4 دہشت گرد مارے گئے، اس سے پتہ لگتا ہے وہ کسی بغیر پلاننگ کے آئے ہوئے تھے۔ جس طرح پہلے عام طور پہ وہ سرچ کرتے ہیں علاقے کو، دیکھتے ہیں ہم نے کیسے حملہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا رستہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ اس حملے میں کیفیت نظر نہیں آتی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ مارنے والے جو ہیں بلوچ لبریشن آرمی والے، ان کا ٹیلی فون سے اسٹاک ایکسچینج سے کوئی ایسا جھگڑے والی بات نہیں، کوئی سیاسی وہ نہیں، وہ تو سیاسی جگہوں کو بانٹتے ہیں، یہ حکومت کی کوئی بڑا ہو، یہ تو ایک ایکسچینج ہے جہاں پہ کہ لوگ اپنا تجارت وغیرہ کرتے ہیں، اپنے شیئرس وغیرہ خریدتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ بھئی یہ ان سے کوئی ٹارگٹ مس ہوا ہو۔ اب جو مارنے والے ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے بلوچ لبریشن آرمی والے، اب یہ کیا نام اس کا، پاکستان میں اب تک 75 سے زائد تنظیموں کو جو ہے نا کالعدم قرار دیا ہوا ہے حکومت پاکستان نے، اور حکومت پاکستان کا یہ بیان ہے کہ اس میں جو ہے جو 15 جو ہیں وہ علیحدگی پسند ہیں، اور 15 میں سے 13 جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اب کچھ پچھلے چند 2 ہفتے پہلے شاید انہوں نے بات سندھ کی کچھ تنظیمیں تھیں ان کو بھی پابندی لگائی تھی، تو یہ تعداد بڑھ گئی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی ان پہ بھی انہوں نے الزام یہی لگایا کہ یہ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں۔ اب حملہ کیا ہے بلوچستان لبریشن آرمی نے، ان کا کوئی مجید بریگیڈ ہے، مجید بلوچ کے نام پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ اب بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے یہ اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے علیحدگی پسندوں کی، جو دہشت گرد تنظیموں کی کہہ لیں، بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں یہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ ویسے تو یہ 4-5 ان کی بڑی تنظیمیں ہیں جن میں یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے علاوہ جو ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے نام سے بھی ایک تنظیم ہے، اسی طرح بلوچ ریپبلک آرمی بھی ایک ان کی علیحدگی پسند تنظیم ہے دہشت گرد، اسی طرح بلوچ ریپبلکن گارڈ بھی ہیں۔ پھر انہوں نے مل کے ایک تنظیم میں اپنا اتحاد قائم کیا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے براس، اور یہ ہے کوئی بلوچی ورڈ ہے جو بلوچی راجی اجوئی سنگر، تو اس کا یہ مخف جو ہے یہ راس بنتا ہے، یہ ایک اس طرح مطلب یہ آپ مل کے کام کرتے ہیں، اور یہ پورے بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان میں جو بلوچ عسکریت پسند کی تنظیم جو یہ سب سے پہلے 1970 میں بنی تھی، اور جب یہ 70-71 میں جب بھٹو صاحب کی حکومت آئی ہے اور انہوں نے بلوچستان کے اندر پہلا ایکشن لیا تھا، اس وقت یہ تنظیم وجود میں آئی تھی۔ بعد میں جب ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو پھر ان کے ساتھ گفت و شنید وغیرہ ہوئی، وہ قیدی رہا ہو گئے جو بھٹو صاحب نے گرفتار کیے تھے بلوچستان کی دونوں حکومت، گورنر بھی اور ان کے سیاسی کارکن بھی جتنے بھی تھے، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ لوگ بیک پہ چلے گئے تھے، تو اب یہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے۔ اب یہ کچھ 1980 سے یہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، کیا نام اس کا، ضیاء الحق کے زمانے میں تو جب چلے گئے تھے، لیکن بعد میں جو مشرف کے زمانے میں بلوچستان میں جو حالات پیدا ہوتے رہے ان میں مشرف صاحب نے کوئی گفت و شنید کی طرف رجحان نہیں تھا، ان کا مقابلہ کرنے کی عادت تھی مشرف صاحب کی، اور جو بگٹی صاحب کو مارا گیا اس سے زیادہ جو حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے تھے۔ اور وہاں سے بلوچستان میں جو مری قبیلہ ہے نا، یہ لنگجو لوگ ہیں، مرنے مارنے والے ہیں، اور ان تنظیموں میں بھی زیادہ مری کے جو لوگ ہیں قبیلے کے لوگ جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج تھے جسٹس نواز مری، ان کا قتل کا الزام جو تھا نا وہ مشرف گورنمنٹ نے لگایا تھا، قوم پرست رہنما تھے خیر بخش مری ان کے اوپر،
اور ان کو گرفتار کر دیا گیا تھا. تو تب یہ تنظیم جو ہے دوبارہ متحرک ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے پھر یہ اب تک متحرک ہی ہے. کیونکہ ان کے مرنے کے بعد خیر بخش مری کے بعد جو ہے ان پہ ان کا بیٹا جو تھا نواب زادہ بالاش مری، وہ بھی جنگجو قسم کا نوجوان تھا، وہ ان کا ممبر بن گیا. اس کو پھر 2007 میں مار دیا گیا. تو دو کلیم ہیں. یہ گورنمنٹ پاکستان یہ کہتی ہے کہ بھئی حکومت پاکستان نے یہ کہا تھا کہ وہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر کسی حملے میں مارا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں بلوچ موومنٹ والے کہ بھئی ہمیں انہوں نے حکومت پاکستان نے مروایا تھا کسی مقابلے کے اندر. اور اس کے بعد جو ان کا بیٹا تھا انگلینڈ کے اندر، اس کو کہا گیا کہ تو اس کا بجا، اس نے سیاست میں دلچسپی نہیں لی کبھی. تو پھر یہ جو بندہ ان کا لیڈر بنا وہ اسلم بلوچ تھا، اور وہ سارے جو لڑکے تھے نا، جو گروپ تھا، وہ سارے جنگجو تھے جو اب تک خیر بخش مری کے بیٹوں کے ساتھ چل رہے تھے. تو انہوں نے پھر یہ اس تنظیم کو زیادہ ایکٹیو کیا ہے اور وہی زیادہ لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے یہ بریگیڈ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. اسلم بلوچ کے نام پہ بھی بریگیڈ ہے، اسلم بلوچ بھی مارا گیا ہوا ہے، اور یہ مجید بریگیڈ وغیرہ یہ سارے انہی بلوچ نوجوانوں کے نام پہ بنے ہوئے ہیں. اور مسئلہ وہی ہے کہ بھئی بلوچستان کے اندر جو نسل نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، پاکستان میں شامل ہوئے تھے، وہ اب سارے مر چکے ہیں. اور نئی نسل جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی جو معاہدہ ہوا تھا قائد اعظم کے ساتھ خان افقلات کا، اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور اس کی طرف اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، یا اب اس کی طرف بہرحال گورنمنٹ کوئی بھی نہیں آتی. اصل میں تو جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کے اندر جو ہماری سول حکومتیں ہیں ان کی نہیں چلتی. پاکستان کی جو مرکزی حکومت ہے وہ بلوچستان کا اگر سیاسی عمل شروع کرے تو پھر بات جو ہے وہ بن سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی سول حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہوتی ہے، وہ بات چیت کرنے میں اپنا اتنا دلچسپی نہیں دکھاتی، اور اس کی وجہ بھی ان کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے. پیچھے یہ ہمارے نصیر اختر صاحب، جنرل نصیر صاحب وہاں پہ لگے تھے، وہ ایک سیاسی ذہن رکھتے تھے. اس زمانے میں حالات کچھ بہتر ہوئے تھے، لیکن پھر یہ کہ حکومت بدل گئی تو تحریک انصاف نے ان کو فارغ کر دیا. تو اس کے بعد سے اب تک کوئی ایسا بندہ وہاں آیا نہیں جو اس سیاسی عمل کو دوبارہ شروع کر سکے. اب ایک مسئلہ وہاں پہ یہ ہے جو سیپک کا بات ہے کہ جب سے سیپک وہاں پہ چائنا نے کام کرنا شروع کیا ہے، بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی کہ وہ کامیاب ہو، اور وہ اس کے اندر مسلسل رکاوٹیں ڈال رہی ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ 2018 اور 2019 اور یہ 2020، اس کے اندر اگر آپ مقابلہ کریں پچھلے ماضی کا، تو ان میں زیادہ حملے ان لبریشن آرمی نے یا یہ علیحدگی پسندوں نے شروع کر دیے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سی پک کے اندر ہم رکاوٹیں کھڑی کریں اور سی پک کو کامیاب نہ ہونے دیں. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ چلتا چلا جائے گا تا وقت کہ سی پک جو ہے وہ اپنے مطلب ان کی نزدیک ناکام نہ ہو جائے. اس لیے یہ ایک جنگ ہے جو چلنی ہے علیحدگی پسندوں کے درمیان اور حکومت پاکستان کے یا چائنا کے جو بھی سی پک کے لیے انہوں نے ذرا مقرر کیے ہیں لوگ، ان کے اور ان کے درمیان ایک جنگ جو ہے وہ چلتی چلی جائے گی جو نظر آ رہا ہے. ان علیحدگی پسندوں نے باز نہیں آنا اور سی پک کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں ایک اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ فری ٹریول نہیں ہے. جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بسوں اکٹھی کر کے لے کے جاتے ہیں، علیحدہ کوئی کار جا رہی ہے اس کو روک کے 2 3 4 اکٹھی کر کے پھر کہتے ہیں کہ آپ ٹریول کریں، اور اس کے اندر بھی سیکورٹی جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ حادثات ایسے ہو جو ٹرین جاتی ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ اسپیشل گارڈز جو ہیں وہ دروازوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ علیحدگی پسند جو ہے وہ قوت پکڑ رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے بلوچستان کے ساتھ جس کا اگر سیاسی حل نکل آئے تو یہ بلوچستان کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے. اصل میں تو بلوچی جو ہیں وہ خود بھی ایک ہاتھ پہ نہیں ہے. صرف سنتے ہیں تو وہ سلیمان داؤد صاحب جو ہیں خان افقلات کے بیٹے، ان کی کچھ بات مانتے ہیں، اور وہ خود اب پاکستان سے وہ علیحدگی پسندوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے، لیکن وہ خود آ کے انگلستان میں بیٹھ گئے ہیں، اور ان کو کئی دفعہ کہا گیا کہ وہ آئیں اور سیاسی عمل کا حصہ بنیں، اور وہ بھی اب سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. یہ ساروں کی الگ الگ سے آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں یا یہ سارے ایک ہی آرگنائزیشن میں اکٹھے ہو گئے ہوئے مرج کر گئے ہوئے؟
بات یہ ہے کہ جب علیحدگی پسند جو ہے نا ان کو جو بیرونی طاقتیں وہاں انوالو ہو رہی ہیں وہ کوئی نہ کوئی بندے ڈھونڈ لیتی ہیں، کس کو تنظیم بنا چھوڑتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ 4 تنظیمیں تو وہاں بڑی ہیں، اور حکومت پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ 13 تنظیمیں ہیں علیحدگی پسندوں کی، اور 13 تو مقامی طور پر نہیں کھڑی ہو سکتی، لازمی بیرونی دنیا جو ہے وہ جو سی پی کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے انہوں نے اس تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بنائی ہیں تنظیمیں. وزیر اعظم کے عشائیے کا 2 اہم سیاسی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا، اس سے وہ وزیر اعظم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو شائع ہوا ہے کل رات پاکستان میں، اس میں 2 سیاسی پارٹیوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے وہ بات جو ہے زیادہ گرم ہو گئی ہے. اصل میں تو جب بجٹ پاس نہ ہو اور بجٹ کی صورتحال اتنی کلیئر نہ ہو کہ ایبسولوٹ میجورٹی نہ ہو کہ ہم جیت جائیں گے، اس وقت پھر یہ ہے کہ روایت ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ تمام پارٹیوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ بھی آ کے ہمارے ڈنر میں شامل ہو، اور وہاں پر بجٹ وغیرہ پاس کرنے کے لیے یا کچھ خوش کرنے کے لیے یا ان سے ووٹ مانگنے کے لیے کہ بھی آپ کل ہمیں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ بھی اسی قسم کا ڈنر تھا وزیر اعظم کی طرف سے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اپنے بلوچستان وہ جو ہے اپنے مینگل صاحب انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم آپ کے اتحادی نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے اس میں جانے سے بھی پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، کہ ہم آپ کے اتحادی نہیں رہے اس لیے ہم اس ڈنر میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے یا ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے ابھی تک نہیں کہا. اصل تو بات یہ ہے کہ شجاعت صاحب کی قائدہ مسلم لیگ جو ہے ان کو توقع نہیں تھی وزیر اعظم کو کہ یہ لوگ اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور انہوں نے عین موقع پہ آ کے بائیکاٹ کیا جب اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنا وزیر اعظم صاحب ان کو منا سکتے. انہوں نے اسپیکر کو بھیجا ضرور ان کے پاس کہ بھئی آپ ہمیں ووٹ دیں، اس کے لیے شاہی میں آئے، لیکن وہ نہیں آئے. پھر یہ کوشش کی وزیر اعظم نے کہ ان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ آ جائے، تو انہوں نے نمائندہ بھی نہیں بھیجا اور خود ایک ڈنر رکھ لیا جس میں حکومت کے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اس ڈنر وزیر اعظم کے ڈنر کے بعد اس چوائس شجاعت کے ڈنر میں چلے گئے، اور اس سے بھی ایک انہوں نے خطرے کی گھنٹی دی ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ ان کا پتہ نہیں یہ جو ہمارے پاس آ گئے یہ کہاں ووٹ دیں گے. وزیر اعظم کی کوشش تو یہی ہے کہ بھئی بجٹ پاس ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے جو 12 ارکان ان کی پارٹی کے ناراض ہیں ان کو بھی ڈنر میں بلایا تھا، بندے بھیج کے ان کو راضی کیا اور وہ آئے ڈنر کے اندر. تو یہ مسئلہ ہے، اور قائد اعظم مسلم لیگ نے اس وقت جھٹکا دینے کی کوشش کی ہے وزیر اعظم صاحب کو، اس لیے کہ جو چینی کا بحران ہے اس میں قائد اعظم مسلم لیگ ان کے اپنے بھتیجے جو ہیں بونس الہی وہ بھی انوالو ہیں، اور یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے ٹھپ جائے. لیکن عمران خان صاحب نے اس معاملے میں ابھی تک تو جرأت دکھا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معاملہ ختم نہیں کیا جائے گا، اس سے کوئی نہ کوئی اینڈ ہوگا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو ناراض کلیگ تھے وہ انہوں نے منانے کی کوشش کی، تو کیا جہانگیر ترین بھی اس میں شامل ہوئے ہیں اس ڈنر میں؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب تو باہر آ گئے ہوئے ہیں، ابھی تک ایسی خبریں پڑھنے کو نہیں ملیں کہ وہ واپس پاکستان چلے گئے ہوں. اور جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ میں کہوں کہ پنجاب کے کئی ووٹ ہیں، اور قائد اعظم ان کا اور قائد اعظم مسلم لیگ کا کیس ایک ہی ہے. مونس الہی بھی اس کے چینی کے مقدمے اس میں آ رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کی ملیں بھی اس میں ہیں، بحران اس میں ہیں شامل ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ قائد اعظم مسلم لیگ اگر جہانگیر ترین کا ساتھ دے دے تو وہ حکومت جو ہے بدل سکتی ہے، کم از کم پنجاب میں تو بدل سکتی ہے فوری طور کے اوپر. اور یہی جھٹکا دینے کے لیے شجاعت صاحب نے نہ خود ڈنر میں گئے نہ کسی اپنی پارٹی کے بندے کو بھیجا. ناظرین، ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے آپ سے کچھ چیدہ خبریں شیئر کرتے ہیں. جی ایک تو عالمی ادارہ صحت جو ہے WHO، اس کی امریکہ نے امداد بند کر دی تھی اور وہاں ان کو پیسے کی شارٹیج تھی. تو اس سلسلے میں جنیوا کے اندر جرمنی کی وزیر صحت، فرانس کے وزیر صحت اور WHO کے جو ہیڈ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور جس کے اندر جرمنی نے کہا ہے کہ جو $500 ملین امریکہ دیتا تھا وہ رقم جرمنی جو ہے وہ ادا کر دے گا تاکہ آپ کو بجٹ کے اندر اس کی نہ ہو. تو یہ اس لحاظ سے $560 ملین جو ہے وہ
بنیں گے جو کیا نام ہے امریکہ کے شیئر سے زیادہ بن جاتے ہیں. اسی طرح فرانس نے کہا ہے کہ بھئی جو نارمل شیئر وہ دیتا تھا اس میں وہ 50 ملین زیادہ دے گا, اور اس کے علاوہ 90 ملین یورو سے وہ فرانس کا ایک شہر ہے لیون, اس کے اندر جو ہے وہ ایک صحت کی اکیڈمی قائم کرے گا جو WHO کے ساتھ اٹیچڈ ہوگی اور ان کے لیے وہ کام کرے گی. اس کے علاوہ 200 ملین یورو فرانس جو ہے وہ WHO کو دے گا تاکہ وہ غریب ممالک کی امداد کر سکے. ہاں جی, اب فرینکفرٹ ایئرپورٹ جو ہے وہ کھلنے لگا ہے اور اس کی زیادہ سروس جو ہے وہ انہوں نے بڑھا دی ہے, اور اس کے لیے جرمنی کی ایک بایوٹیک کمپنی اور لفٹانزا اور فرینکفرٹ ایئرپورٹ اتھارٹی, انہوں نے مل کے ایک وہاں پہ ایئرپورٹ کے ایک ٹرمینل کے اوپر کرونا ٹیسٹ سینٹر قائم کیا ہے, جس سے مسافر آنے اور جانے والے مسافر جو ہیں وہ اپنا کرونا ٹیسٹ کروا سکیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دن پہلے بھی آپ آ کے وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. ویسے وہ ٹیسٹ کی جو وہ ہے مدت وہ 72 گھنٹے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ایک دن پہلے بھی آ کے وہ ٹیسٹ کروا لیں جانے والے مسافر ہی. اور اسی طرح جو فوری کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے فاسٹ ٹریک بنا دیا ہے, ان کو فوری طور پہ فلائٹ سے پہلے ان کو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کرونا کر دیا جائے گا. اس سے یہ ہے کہ جانے والے کو بھی تسلی ہوگی, اور جس ملک میں وہ جا رہا ہے اس میں بھی اس کو پھر کرتینیا جو ہے وہ 15 دن کی مدت جو ہے پوری نہیں کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے انہوں نے کوئی ایکسٹرا فیس رکھی؟ فیس کی ابھی اناؤنسمنٹ نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ یہ خبر آج ریلیز ہو گئی ہے کہ بھئی وہ سینٹر جو ہے کام کرے گا, اور وہ جولائی 2021 تک ابھی تک انہوں نے اس کی ڈیٹ رکھی ہے کہ وہ اس وقت تک وہ اس کو قائم رکھیں گے, اور اگر بعد میں بھی ضرورت پڑی تو وہ, لیکن فیس تو میرا خیال یقیناً ہوگی, کم از کم پرائیویٹ لوگوں کے لیے ضرور ہوگی. جو جرمن ہیں جو انشورڈ ہوتے ہیں, اب بھی شہر میں جو ہوتا ہے وہ انشورڈ لوگوں کے لیے وہ کارڈ چلتا ہے, اور جو باہر کے لوگ ہوں گے وہ ان سے یقیناً میرا خیال وہ فیس لیں گے اس معاملے میں. اسی طرح جرمنی کا جو صوبہ نارتھ رائن ویسٹفالیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ گوشت کے کاروبار کے اندر جو نکلا تھا کرونا نکلا تھا 1300 لوگوں کو, تو اب اس صوبے کے اندر انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ہر گوشت فیکٹری جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ اپنے سٹاف کا کرونا ٹیسٹ کرے گی, اور تب اس کو فردر کام کرنے کی اجازت ہوگی. اس طرح جو بائرن صوبہ ہے اس کے اندر بھی کافی گوشت کی فیکٹریوں میں کافی یہ نکلا تھا, تو اس میں بھی انہوں نے 256 جو ہے وہ جگہوں پہ کرونا ٹیسٹ کروانے کا انتظام کیا ہے, اور تاکہ گوشت کے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے ریگولر جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ وہ ہوتے رہیں. اسی طرح جرمن چانسلر جو ہے انجلا مرکل, وہ جو ہر ہفتے ایک ویڈیو خطاب کرتی ہیں اپنی قوم سے, اس میں انہوں نے جرمنوں سے اپیل کی ہے کہ بھئی ابھی جرمنی سے خطرہ ٹلا نہیں ہے, اس لیے آپ اس بات کو ابھی تک سیریس لیں اور مطلب ڈھیل نہ دیں کہ بھئی کرونا جرمنی میں کم ہو گیا. ان کا خطرات جو ہے وہ ہر وقت موجود ہیں, اور اس لیے لوگ احتیاطیں جو بتائی گئی ہیں ان کو مسلسل کرتے رہیں. جرمن وزیر خارجہ نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے ہمیں پورے یورپ کو جو ہے وہ ایک لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے, لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے ہر ملک نے اپنا فیصلہ کیا تھا, اگر ایسی ضرورت محسوس ہوئی تو اب ہم ایک مشترکہ فیصلہ جو ہے وہ کریں گے کہ بھئی کس ملک میں یا کہاں جو ہے وہ جو ممالک اس میں لاک ڈاؤن میں جائیں گے ان کی باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. اسی طرح جرمن چانسلر نے آج ایک اخبار کو انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ بھئی 1 جولائی سے جرمنی کے پاس 2 اہم پوسٹیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ 1 ماہ کے لیے سیکورٹی کونسل کا صدارت جرمنی کے پاس ہوگی, اور آئندہ 6 ماہ کے لیے یورپی یونین کی صدارت بھی ہے وہ جرمنی کے ہاتھ میں آئے گی. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم جو کرونا ہے اس میں جو منقسم ہوئی ہے دنیا مختلف رائے رکھتی ہے, ہماری سیکورٹی کونسل کی 1 مہینے کے دوران کوشش ہوگی کہ اس بارے میں ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائے یا ایک مشترکہ نتیجے پہ پہنچیں کہ بھئی دنیا ایک ہی رائے رکھے کہ بھئی کرونا کیوں شروع ہوا تھا اور اس کے محرک کیا تھا. اسی طرح یورپی یونین کے جو تمام ممالک ہیں ان کی خواہش ہے کہ یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی جو ہے وہ بڑے ہی باوقار طریق پر ہو, لیکن اب تک کی جو گفت و شنید ہوئی ہے یا جو میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں اس میں برطانیہ کا رویہ جو ہے بالکل ہٹ دھرمی والا رہا ہے, اور خواہش یہ ہے کہ فائنل معاہدہ کرنے میں برطانیہ جو ہے وہ عدم دلچسپی کی جو پالیسی اختیار کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دے اور ایک باوقار طریق سے جو ہے
यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो। जी नाज़रीन, पिछले दिनों हमने आपको खबर दी थी कि भाई जर्मनी की कंपनी जो है वायर कार्ड वो बैंकरप्ट हो गई है, और बैंकरप्सी की तो आप खबर दे रहे हैं, उस वक्त हमने बताया था कि भाई वो उसमें 1.9 बिलियन का जो है वो फ्रॉड पकड़ा गया है। उस बारे में फर्दर ये कार्रवाई हुई है कि भाई जो 2 बैंक जिसमें उनका अकाउंट था फिलिपाइन के अंदर, उनको बाकायदा ऑडिट किया गया है, और वहाँ पे वह कोई किसी किस्म की उनकी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं आई 1.9 बिलियन डॉलर की। अब ये एक बड़ा अहम सवाल दुनिया में है कि वो 1.9 बिलियन डॉलर कहाँ गए, और इस मामले में जर्मनी की हुकूमत जो है वो भी अब अपने तौर पे इसको ऑडिट करवाएगी। लेकिन जो कंपनी है उसके शेयर की कीमत क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गई थी, और बल्कि वो स्टेज आ गई थी को ख़रीदने को तैयार नहीं था। अब जो उनके कस्टमर थे वो भी पीछे हटने शुरू हो गए, इसलिए उन्होंने बैंकरप्सी जो है वो अप्लाई कर दी है। और हैरानगी की बात है कि ऐसी कंपनी जिसका जो सरमाया था वो 6 बिलियन डॉलर था, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ज़मीन से लग गई है। ये दुनिया के लिए या माशियात की दुनिया में ये एक बड़ी ख़बर है। फिर नाज़रीन, जहाँ इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ इंटरनेट का गलत इस्तेमाल जो है वो माशरे को बिगाड़ने में भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ख़ुसूसन बच्चों और नौजवानों में जराइम में मुलव्वस होने के वाक़यात जो हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। बच्चों की पोर्नोग्राफी है, ड्रग माफिया कहानियाँ हैं, ज़राए इब्लाग में कसरत के साथ शाया होती रहती हैं। और जर्मनी और ऑस्ट्रिया की पुलिस ने अब इसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम शुरू की है, और उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं उनमें भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और इसके अंदर उन्होंने 1400 पुलिस वाले जो है इन्वॉल्व किए हैं, और 321 मकामात पर उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में है जहाँ पे हम छापे मारने शुरू करेंगे। सरे-दस उन्होंने 11 जगहों पे छापे मारे हैं, और कोई 30 के करीब आदमी जो है वो इस मामले में गिरफ़्तार किए हैं, और एक 26 साल नौजवान को भी उन्होंने गिरफ़्तार किया है जो इस सारे काम का जो था वो सरगना था। अब वो पुलिस की तहवील में है। और दुनिया में भी ये वाक़यात होते रहते हैं। अभी कल लाहौर के अंदर ही लाहौर ग्रामर स्कूल के अंदर एक उस्ताद को बरतरफ किया गया है जिसने 6 तालिबात की फाश तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर जारी की हैं। इसी तरह एक डुबलिन मायदा है जो असाइलम सीकर हैं उनके लिए, कि जो आप जहाँ जिस मुल्क के अंदर पहले टच करें वहाँ पे आपको असाइलम लेना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन आम तौर पे जो लोग समुद्रों में उतरते हैं या दूसरे मुल्कों से सबको जो है जर्मनी की तरफ रुख करते हैं। तो पहले तो जर्मनी ने इस मामले में पॉलिसी सख्त नहीं की थी, लेकिन अब कुछ अरसे से जर्मन की पॉलिसी बड़ी सख्त हो गई है, और जो जिस मुल्क से आया हो बंदा उसको वापस भिजवा देते हैं। लेकिन 1 मार्च से ये पॉलिसी में उन्होंने नरमी की थी कि भाई जो कोरोना है उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि जून तक हम लोगों को मजबूर नहीं करते कि वो वापस चल जाएं। लेकिन ये है कि भाई जून के बाद उन्होंने कहा था कि हर बंदे को अपने मुल्क में वापस वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे कोरोना है। लेकिन कोरोना को अभी भी बहरहाल हर मुल्क में मौजूद है, तो इसलिए अब जो सियासी पार्टी है यहाँ पे ग्रीन पार्टी, उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि भाई जो लोग हैं उनको यहीं पर रख लिया जाए और उनको वापस उनके ममालिक में ना भेजा जाए, या उन ममालिक में जहाँ पर उन्होंने असाइलम अप्लाई करना चाहिए था कानूनी तौर पे। अब ऐसे अफराद की तादाद जो है वो 21,700 है, और ख़्याल यही किया जा रहा है कि जर्मनी जो है वो इन लोगों को अब यहीं रख लेगा और उन्हें वापस उन ममालिक में नहीं भिजवाया जाएगा। इसके अलावा एक ख़बर ये भी है कि भाई ईरान ने जो है वो अपने जनरल कासिम सुलेमानी जो है उसका मुकदमा है वो अमेरिकन सदर के ख़िलाफ़ दर्ज किया है, या FIR काटी है अपने तौर पे। अमेरिकन सदर ने बयान दिया है कि भाई हम इसका बदला लेंगे, या इसको जो है हम ज़िम्मेदार जो है अमेरिकन सदर को करार देते हैं इसकी मौत का, और उनके नज़दीक जो है वो अमेरिकन सदर जो है सज़ाए मौत का मुस्तहिक है। इसका फर्दर आगे क्या रिज़ल्ट निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपने अजीज़ व क़रीब का ख्याल रखिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आप अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहेंगे और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।